السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر وہ آدمی اور ہر وہ عورت اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں جو دین کا کام اخلاص سے کرتے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے خانقاہ کا کام ہو، چاہے تصنیف تالیف کا کام ہو، چاہے مدارس کا کام ہو۔ اخلاص ہوگا تو اللہ کے یہاں سے شاباشی ملے گی، اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ اس لیے اہم چیز ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ اچھا، صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس کوئی مال و منال نہیں تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کے حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ تو شاباشی اللہ کی طرف سے جو ملتی ہے اللہ کے یہاں سے، وہ اخلاص پر ملتی ہے۔ اب وہ اخلاص والا چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، اس لیے کہ اللہ کا معاملہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول صورت نہیں تھی، کسی کو بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے، بہت بدصورت ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ اللہ تو اچھا کہے، ہم بدصورت کہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کیا کہیں؟ قبول صورت نہیں ہے، تو میری آنکھیں قبول نہیں کرتی اسے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال مشہور ہے، جو دل کو نہ لگے وہ آنکھ کو کیا لگے، اور جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، یہ مثال مشہور ہے۔ تو حضرت بلال جو ہے کوئی جتنی بھی کوئی یعنی قبولیت کی چیزیں تھی ان میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ رنگ ان کا کالا، قد لمبا، ان کو حلیہ لکھا ہے کہ قد لمبا، دانت پیلے تھے اور لمبے تھے،
حضرت بلال کی. اچھا سر کے گنجے تھے, سر ان کا گنجا تھا اور لمبے, دبلے پتلے اور لمبے, یعنی کشش کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. کشش کی چیز ہوتی ہے نا, کشش کی چیز میں کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے, کسی کا چہرہ میں کشش ہوتی ہے, کسی کی آنکھ میں کشش ہوتی ہے, کسی کے بالوں میں کشش ہوتی ہے. ان کے یہاں کشش کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنی اللہ کا یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے, میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا, اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ شاباشی دی, شاباشی کائی پڑتی. پیٹرول پمپ بہت تھے ان کے, بینک بیلنس بہت تھا, مل گئی تو روزی, نہیں ملی تو روزہ, یہ ان کی زندگی تھی. لیکن اندر اخلاص تھا. اس اخلاص کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب بیان کیے. ہنی اللہ کا یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے, میں اللہ کے نبی براق پر رہوں گا, اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. اور جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا, ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال, ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال. فأنا يقبل تصدیقہم, ان کا تصدیق کرنا کہاں قبول کیا جائے گا؟ یہ دونوں مارنے والے تھے بلال کو, ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا. لیکن اب حشر کے میدان میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ سب تصدیق کریں گے, ارے بلال تو سچ کہہ رہا ہے, کاش دنیا میں تیری بات ہم مان لیتے, تو سچ کہہ رہا ہے, تو سچ کہہ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُ, ان کے تصدیق کرنا کہاں قبول کیا جائے گا؟ پھر آپ نے فرمایا انا اول من اقرع الباب, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تو رضوان پوچھے گا من القارع, یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ اندر سے پوچھے گا. تو آپ فرمائیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا, اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. نبی نے اپنا ڈرائیور بنا دیا, نبی نے اپنا ڈرائیور بنا دیا نا. اونٹنی پہ جب لے کے چلیں گے تو جہاں چاہیں گے وہاں لے کے چلیں گے, جہاں نبی کہیں گے وہاں لے کے چلیں گے. اتنا اونچا درجہ دیا. کائے پر ملا؟ اخلاص. عمل صالح آدمی کرے لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسری آمیزش نہ ہو, کوئی دوسری ملاوٹ نہ ہو, اللہ کے لیے کرے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا میں بیان کے لیے جب جاتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر کے جاتا ہوں. میں نے کہا کیا ایگریمنٹ کرتے ابا؟ کیونکہ جاتے جاتے میں کوئی بات نہیں کرتا, جاتے جاتے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جاتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیان سنے گا میرا, اے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں, کوئی مجھے دنیاوی لالچ نہیں ہے, صرف تیرے لیے, صرف تیرے لیے. ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے آپ لوگوں تو پہنچتا ہوگا, اب کروڑوں جو ہے شاگرد ہو گئے دنیا میں الحمدللہ. تو جب واٹس ایپ کا سبق میں بھیجتا ہوں تو پہلے میں چیک کرتا ہوں سارے حدیث برابر ہے کہ نہیں, ترجمہ قرآن کا برابر ہے کہ نہیں, حوالہ برابر ہے کہ نہیں, سارے یہ چیک کر کے پھر جب میں بھیجتا ہوں تو ایک جملہ کہتا ہوں اللہ کو, اللہم لا ریا ولا سمعہ, اللہم لا ریا ولا سمعہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ کہہ کر بٹن دباتا ہوں کہ اللہ کوئی ریاکاری نہیں, کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتا, بس تو ہماری طرف سے اسے قبول کر. آدمی کی یہ نیت ہوگی تو وہ آدمی کبھی نامراد نہیں ہوگا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر صحیح نیت ہوگی تو جہاں پر بھی بیٹھے گا اللہ اسے چمکا دے گا. جنگل میں بھی ہوگا تو لوگ آ جائیں گے وہاں. یہ فرماتے تھے کہ دیکھو بلال کو اللہ نے کتنا اونچا درجہ دیا, کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں حضرت بلال کو. شادی کا تقاضا تھا, کوئی لڑکی دینے کے لیے مدینہ منورہ میں تیار نہیں. قرضہ مانگتے تھے, کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ پیسہ کیسے ادا کرے گا, اس کا تو کوئی نہ بندہ نہ پرندہ,
کہ بھئی ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں مدینہ منورہ میں، یہ تو حبشہ سے آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے شادی کرائی۔ ایک مرتبہ باہر کھڑے کھڑے حضرت بلال رقص کر رہے تھے۔ حبشیوں کیا ایک عادت ہے کہ کبھی خوشی میں آتے ہیں، موڈ میں آتے ہیں تو وہ ناچتے ہیں، کبھی ہاتھ اوپر کریں گے، کبھی جیسے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں حرمین میں رمضان میں تراویح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی امام صاحب کوئی آیت پڑھیں، امام صاحب جو ہے ایک ایک آیت کو بار بار پڑھیں، تو یہ لوگ عربی سمجھتے ہیں، حبشی لوگ خاص طور سے ایتھوپیا کے، وہ عربی سمجھتے ہیں، تو وہ جو ہے وہی کھڑے کھڑے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز فاسد ہو نہ ہو، نماز ٹوٹی نہ ٹوٹی، وہ ان کی مفتی جانے، لیکن ان کو ناچنا ہے، وہ ناچیں گے ایسا ایسا، ایک ان کی عادت ہے ان کے خاندان میں۔ ہم بھی کبھی جاتے ہیں کسی جگہ ایسے حبشہ وغیرہ جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر بھی ناچتے ہیں، شیخ آگے شیخ آگے، ہمارا سبق بہادر سنتے ہیں عربی کا، شیخ آگے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی پروگرام ہوتا ہے ہمارے کسی جگہ ان سوڈانیوں میں، ان لوگوں میں، تو دیکھ کر وہ ناچیں گے، شیخ آگے شیخ آگے۔ تو ایک مرتبہ تو بلال ناچ رہے تھے مسجد نبوی کے باہر، تو صحابہ نے پوچھا بلال کیوں ناچ رہے ہو؟ تو فرمایا مجھے آج خوشی ہے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اگر ہدایت تمہارے قبضے میں ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے، جیسے لڑکی نہیں دیتے، مال نہیں دیتے، تم لوگ ہدایت بھی نہ دیتے، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہدایت تھی تو اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی حضرت بلال کو، تو یہ شاباشی ملی حضرت بلال کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان دی، آپ کا انتقال ہو گیا اور یہ پہلی اذان ہے۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے پہلی اذان دیتی ہی حضرت بلال جو ہے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر ایک انصاریہ کا مکان تھا مسجد نبوی کے قریب میں، انصاریہ تھی، اس کا مکان تھا، اس کے اوپر چڑھ کے یہ اذان دیتے تھے حضرت بلال، اوپر سے نیچے گرے۔ ابھی حضور کو دفن بھی نہیں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفن بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو سارے مسئلے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 25 نامناسب حالات آئے امت پر، 25 ٹینشن والے، اس کا کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کرنا۔ خیر اللہ کی مدد آتی گئی اور سارے حالات جو سولو ہوتے گئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا، حضرت بلال نے کہہ دیا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا، اب میں اذان نہیں دوں گا، گر پڑے۔ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے قسم کھائی، انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم اب میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں اذان نہیں دے سکتا، میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں، اور زندگی بھر میں نے دیکھا کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، حضور سامنے ہوتے تھے، یا تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یہ ہوتا تھا۔ اب تو ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابوبکر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازے کی نماز ہو گئی، سارے کام ٹھیک ٹھاک ہونے لگے، معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونے لگا، تو صدیق اکبر کے پاس آئے حضرت بلال اور یوں کہا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دے دیجئے، اب میں مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا۔ تو کہاں جاؤ گے تم؟ یوں کہا میں کئی جماعتیں کام کر رہی ہے، کئی غزوے ہو رہے تھے اس وقت میں، کئی جماعتیں، کوئی یہاں تھی، کوئی وہاں تھی، کوئی وہاں تھی، میں وہاں چلا جاؤں گا اور شام میں دمشق میں میری زندگی گزاروں گا میں۔ یہ حضرت بلال نے کہا میں بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ جب صدیق اکبر نے اجازت دی تو حضرت عمر ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے اجازت دے دی، لیکن یہ تو پرانا آدمی ہے اور حضور کا اس کی خدمت میں رہا ہوا ہے، گھروں کے کام سارا یہی آدمی کرتا تھا، ازواج مطہرات کے لانا ہو، کرنا ہو، یہ کرنا ہو، تو ایسے آدمی کو اجازت دے دینی چاہیے، اسے تو یہی رکھنا چاہیے ہمارے پاس۔ یہ حضرت عمر نے کہا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ عمر دیکھو، وہ اللہ کے راستے کی جدوجہد کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، تو میں نہیں روک سکتا اس کو، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، بس جوڑے رہنا۔
بھی جہاں پر بھی جاؤ ہم سے جڑے رہنا. یہ چلے گئے دمشق. دمشق میں انہوں نے خواب دیکھا حضرت بلال نے کئی دنوں کے بعد. یعنی اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے. صدیق اکبر کا دور تو بہت تھوڑا رہا ہے, حضرت عمر کا دور بہت لمبا رہا ہے, حضرت عثمان کا دور بھی بہت لمبا رہا ہے. تو یہ انہوں نے دور صدیقی میں خواب دیکھا حضرت بلال نے, اور خواب یہ دیکھا حضرت بلال نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا کہ بلال ایسی بھی وفائی بھی کیا, ایسی بھی رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے. یعنی تم تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے دمشق, مجھے سلام کرنے بھی نہیں آتے, مجھے ملنے بھی نہیں آتے, اور میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. حالانکہ 1,00,000 صحابہ نقل و حرکت میں تھے. یہ مضمون تھوڑا سا گہرا ہے لیکن سمجھو گے تو بہت کچھ اس میں پوائنٹیں ملیں گی آپ کو. 1,00,000 صحابہ نقل و حرکت میں تھے, کسی کے خواب میں حضور نہیں گئے, بلال کے خواب میں آئے. ان کا بلال مدینہ منورہ تم نے آنا ہی چھوڑ دیا اور سلام کرنا ہی چھوڑ دیا. تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال جو ہے ایک دم سے جاگے اور اپنی بیوی سے کہا مدینہ 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 مدینہ. حضور نے بلایا ہے, حضور نے بلایا ہے. حضور تیار نہیں کر, زیتون کا تیل وہاں شام میں دمشق میں وہاں زیتون کا تیل بہت ہوتا ہے, کیونکہ زیتون تیار کر یہ کر, اب میں مدینہ جا رہا ہوں. حضور نے بلایا مجھے, حضور نے بلایا. بیوی نے کہا میں بھی چلوں, نے کہا اللہ تو نہ, میں اکیلا جاؤں گا. بیوی کو نہیں لیا انہوں نے, اکیلے وہاں سے چلے ہیں دمشق سے. اچھا وہ بھول گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا. وہ جو خواب میں حضور کو دیکھا تو ایسا لگا کہ حضور زندہ ہے, وہ میٹر ہی بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. وہاں سے چلے 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 شام سے جو ہے جارڈن آئے, عمان آئے, وہاں سے جو آگے بڑھے تبوک آئے, تبوک سے جو ہے سب مدائن صالح آئے, العلا آئے جو لیلا مجنون کا گاؤں ہے. العلا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے. اس وقت تو لیلا مجنون تھے نہیں, لیلا مجنون بعد میں پیدا ہوئے ہیں. العلا ان کا گاؤں ہے. میرا سفر ہمارے سفر میں ہوتے رہتے ہیں. میں بھی ایک مرتبہ گیا سب کو لے کر, تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے, انڈیا کے تھے وہ. تو میں نے کہا چچا ہم جو ہے لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے ہیں. اچھا بولے صاحب لیلا مجنون کا گاؤں؟ میں نے کہا ہاں, اب ہم یہاں داخل ہو رہے ہیں اور آج رات کو لیلا مجنون پر بیان ہوگا انشاءاللہ. لیکن چچا عربی میں ہوگا, اردو میں نہیں. عرب تھے نا تو ہم تو عربی میں بیان کریں گے. تو بڑے میاں کیا کہنے لگے, یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. تمہیں لیلا کے گھر کی فکر ہے, تو مجنون کا گھر تو تم نے پوچھا نہیں, اور لیلا کا گھر کا پوچھ رہے ہو تم. تو نے بولنا میں نے بہت قصے پڑھے ہیں, تمہارے ابا سے بھی سنے. تو لیلا کا گھر کہا؟ میں نے کہا اب تو اسے امریکہ بنا رہے یہ جگہ کو, وہ جگہ کو انہوں نے امریکہ بنا دیا ہے اس وقت میں. اس وقت میں لیلا مجنون کا گاؤں جو ہے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ عرب میں کھڑے ہیں کہ انگلینڈ میں کھڑے ہیں. اتنا ہائی فائی کر دیا. اور یوں دیکھو تو سامنے اسرائیل دکھتا ہے. تم یوں کھڑے ہو کر یوں دیکھو نا, تھوڑا سا کھڑے ہو کر سامنے اسرائیل دکھتا ہے. بہت قریب بیٹھی, انہوں نے بہت ہائی فائی کر دیا ہے اس وقت میں. ابھی تو پتہ بھی نہیں چلے, لیکن ہے وہ لیلا مجنون کا گاؤں, اس میں کوئی شک نہیں. تو حضرت بلال کے قصہ سنا رہا تھا میں, یہ وہاں سے خیبر ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی بارڈر میں داخل ہوئے, اور جہاں مدینہ منورہ کی بارڈر میں آئے تو ایک جملہ کہنے لگے, غلام آ گیا, غلام آ گیا, غلام آ گیا, غلام آ گیا, خادم آ گیا, خادم آ گیا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے آتے ہی سیدھا جو حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی. لوگوں نے روکا, ارے کہاں جا رہے بھائی؟ تو حضور نے بلایا مجھے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا ہے. اوہو. تو انہیں پتہ چلا قبر پر, جہاں قبر مبارک دیکھی وہی چمٹ گئی بلال بھائی, اور دھڑ مار مار کے رونے لگے. مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ بلال آئے ہیں. مدینہ میں یہ اعلان ہو گیا کہ بلال آئے ہیں. تو لوگوں نے
امیر المومنین سے درخواست کی حضرت ابوبکر سے کہ بھی بلال آئے ہیں، پرانی یادیں ہیں، ان سے کہو اذان دے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، اس نے قسم کھائی ہے میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے میں حکم نہیں کر سکتا. حضرت عمر کے پاس گئے، یہ کہا بلال آئے ہیں، آپ ذرا سفارش کریں بلال اذان دے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، اس نے جو ہے قسم کھائی ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا. پہلا جو حضور کا انتقال ہوا پہلے ہی دن سے اس نے کہہ دیا تھا خدا کی قسم اب میں اذان نہیں دے سکتا، میں نہیں دوں گا. اب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اذان دے تاکہ پرانی یاد، حضور کے زمانے کی یاد آئے مدینہ والوں کی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے درخواست کی. حضرت عائشہ تو زندہ تھی، بہت بعد میں انتقال ہوا ہے. یوں کہا بھی بلال آئے ہیں. اب یہ ہے کہ ابوبکر بھی منع کر رہے اور یہ حضرت عمر بھی منع کر رہے، اور دوسرا یہ کہ ایک ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ اگر کچھ بات کر لیں بلال سے، بلا لیں، پردے میں بات کریں یا حسن حسین کے ذریعے سے بات کروائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا میں بات تو نہیں کر سکتی، میں بات کرنا تو مناسب نہیں ہے، البتہ بلال کو میں خط لکھتی ہوں. یہ کہا حضرت عائشہ نے، میں خط لکھتی ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت درد بھرا خط لکھا، بہت درد بھرا. روتی جاتی تھی اور وہ خط لکھتی جاتی تھی، کہتی ہے کہ لمبا خط ہے کیا سناؤں آپ لوگوں کو، لیکن یہ کہ یہ لکھا میں نے زندگی بھر دیکھا ہے کہ حضور تم سے خوش تھے، کبھی بھی حضور تم سے ناراض نہیں ہوئے، اور تم نے جو حضور کی خدمت کی، تہجد کے وقت میں پانی، باہر جو ہے پڑے رہنا، باہر ٹھنڈی ہو گرمی ہو، یہ سارا خط حضرت عائشہ جو ہے یہ لکھ رہی تھی. ابھی وہ خط پورا نہیں ہوا تھا، اتنے میں حسن حسین کے پاس لوگ پہنچ گئے کہ حضرت عائشہ کو تو خط لکھتے لکھتے پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، ابھی اذان کا وقت ہو جائے گا تو مؤذن اذان دے دے گا، ہمیں تو بلال کی اذان سننی ہے. تو لوگ حسن حسین کے پاس چلے گئے اور حسن حسین کے پاس گئے کہ کہا تم دونوں کی بات مانیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. یہ قبر کے اوپر رو رہے تھے بیٹھے بیٹھے، حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر حضرت بلال رو رہے تھے. اتنے میں حسن حسین آئے. تو چونکہ حسن حسین کو تو بچپن سے پیار کیا ہے انہوں نے، کسی کو ایک کندھے پر بٹھاتے، کسی کو دوسرے کندھے پر بٹھاتے، یہ دونوں آئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا، ان دونوں نے معانقہ کیا. تو پھر ان دونوں نے کہا بلال اذان دو، بلال اذان دو. تو حضرت بلال نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. پھر کسی نے کہا تم نے قسم کھائی ہے، کہا کوئی بات نہیں، قسم کا کفارہ دے دوں گا میں. حضرت بلال نے جواب دیا قسم کا میں کفارہ دے دوں گا، لیکن یہ دو بچوں کی فرمائش پوری نہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. اگر دو بچوں کی فرمائش پوری نہ کروں تو حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. حضور نے کتنا پیار دیا ہے ان دونوں بچوں کو تو میں جانتا ہوں کہ کتنا پیار دیا ہے. بس حضرت عائشہ کا خط پورا ہوا اور حضرت بلال نے وہاں اذان شروع کی. چونکہ خط لکھ چکی تھی حضرت عائشہ، وہ پہلے جو ہے انہوں نے پہلے خط پہنچا یا اذان کے بعد خط پہنچا، دونوں چیزیں علماء لکھتے ہیں، یا تو اذان پوری ہوئی اور خط پہنچا، یا اذان ابھی پوری نہیں ہوئے پہلے خط پہنچا. تو جب خط پہنچا تو حضرت بلال نے وہ خط دیکھا، وہی جھاڑا مار مار کے رونے لگے کہ او ہو ماں کہے کہ اذان دو میں اذان نہ دوں. اور صاحبزادے کہے، حضور کی دو ٹہنیاں کہتے تھے ریحان عطی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میری دونوں ٹہنیاں ہیں حسن حسین کو، وہ کہے میں اذان نہ دوں. چنانچہ جو حضرت بلال نے اذان دی اور جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے انصار کی عورتیں جھاڑے مار مار کے روئی ہیں، جھاڑے مار مار کے، بچے بھی روئے، ابوبکر بھی روئے، عمر بھی روئے. پھر کسی نے آ کر بلال سے کہا کہ بلال تم نے قسم کھائی تھی، بولے وہ قسم کا کفارہ دے دوں گا. پھر حضرت صدیق اکبر آئے اور حضرت عمر آئے، بہت خوشی ہوئی
بلال کیا نظام ہے؟ یہ فرمایا حضور نے بلایا تھا، میں آ گیا اور ایک ہی بات کہتا ہوا آیا ہوں، غلام آ گیا ہے، غلام آ گیا ہے، غلام آ گیا ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے 1 اذان یا 2 اذانیں دی، لیکن وہ اذان ایسی تھی کہ سارا مدینہ روتا تھا، مائیں روتی تھی، حضور یاد آتے تھے۔ درجہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کی وجہ سے۔ دمشق چلے گئے، صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، وہ دمشق میں تھے حضرت بلال۔ اب حضرت عمر ذمہ دار بنے تو بیت المقدس حضرت عمر نے فتح کیا، تو جب بیت المقدس فتح کیا وہ سب وہاں تھے، اور بیت المقدس کے فتح میں حضرت بلال بھی تھے، چونکہ دمشق سے قریب ہے وہ بھی جمعہ کا دن تھا جب بیت المقدس فتح ہوا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ خدا کی شان، بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور حضرت عمر نے جب فتح کیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن جب بیت المقدس فتح ہوا، لمبا قصہ ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو کس طریقے سے فتح ہوا، تو صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت وہ بلال آئے ہوئے ہیں، بلال سوئے ہوئے تھے اور پاؤں بھی جو ہے تھوڑے کھلے ہوئے تھے ان کے ان سے کہو اذان دیں تاکہ حضور کی اذان بیت المقدس میں گونجے، یہ حضور کے زمانے کی اذان۔ تو حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر نے آ کر یہ لکھا ہے کتابوں میں، اپنے پاؤں سے ان کے پاؤں کو یوں مارا۔ حضرت بلال نے یوں دیکھا، امیر المومنین فوراً بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا قسم تو توڑ دی ہے تم نے، قسم تو توڑ دی ہے نا، وہاں پر کفارہ تو دے دو گے، اذان دو۔ اذان دینے کا حکم دیا بیت المقدس میں۔ اگر تم نے قسم نہ توڑی ہوتی تو ہم تمہیں اذان کا حکم نہ دیتے، لیکن مدینہ میں تو دے دی اپنی اذان، اب اذان دو۔ جب انہوں نے اذان دی تو گویا کہ بیت المقدس کی دیواروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ان کا اخلاص تھا حضرت بلال کا۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو بیوی سے کہنے لگے کہ بس اب میں جا رہا ہوں، اور جو ہے تھوڑا سا دیکھنا، عطر وطر لگا لینا مجھے، اور کہنے لگے غدن نلقى الاحبا، کل ہماری دوستوں سے ملاقات ہوگی، محمد و حزبا، حضور ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس اخلاص کی وجہ سے انہیں درجہ دیا کہ بلال تیرے لیے بہت خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنے پر چلے گا۔ اب حضرت عائشہ کا جو خط تھا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، ہر نماز کے بعد حضرت بلال پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ ماں نے مجھے یہ خط لکھا، ماں نے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بیوی سے کہا یہ خط میرے ساتھ قبر میں رکھنا۔ پوچھے گا اللہ کیا لا؟ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، امی عائشہ کا خط لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ مجھے یہاں لائے گا آپ کے پاس انشاءاللہ، وہ خط بھی پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ باتیں بہت کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، ہم بھی پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ کے لیے جو کام کرے گا اللہ اسے شاباشی دے گا۔ آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ آخر میں آئے، حضور مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا عبد الرحمن تم میرے ساتھیوں میں آؤ گے تو صحیح جنت میں، لیکن سب سے آخر میں آؤ گے۔ حضرت کیوں؟ یہ فرمایا کہ تم کو مال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ صدقہ کرو گے تو بھی حساب کتاب تو دینا پڑے گا، کیونکہ حلال مال کا حساب کتاب ہوتا ہے، حرام مال کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ حلال مال کا حساب کتاب ہوتا ہے، حرام مال کا حساب کتاب نہیں ہوتا، ہو تو اس کا جہنم ہے، حساب تو دینا پڑے گا۔ ہمارا بمبئی میں تفسیر چلتی تھی تو ایک مرتبہ میں نے زکوٰۃ پر بیان کیا تو مجھے کار میں بیٹھا ایک آدمی کا فون آیا، مولانا آج آپ نے زکوٰۃ پر بیان کیا، پورے سال میں نے 25 لاکھ روپیہ چوری کیا ہے، کتنی زکوٰۃ آئے گی مول صاحب؟ میں نے کہا بھائی اس پر بھی مال تیرا ہے ہی نہیں تو کہاں سے زکوٰۃ آئے گی؟ یہ مال تو کسی اور کا ہے، کہاں سے زکوٰۃ آئے گی بھائی؟ تو مالک تھوڑی ہے اس کا، جس کا مال ہے اس کو واپس لوٹا تو۔
تو کہا مولانا واپس کیسے لوٹاؤں؟ میں نے کہا پھر تو لوٹانا تو پڑے گا، یہ تو حرام مال ہے، سیدھا جہنم میں لے جائے گا تجھے، یہ شیطان والا مال ہے، رحمان والا مال تھوڑی ہے۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب خیر وہ تو میں دیکھوں گا کس سے چوری کیے ہیں، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، لیکن مولانا میرا یہ نمبر جو ہے نا پولیس والوں کو دینا مت۔ آپ سمجھ گئے نا کہ میرا نمبر تو تمہارے پاس آ گیا ہے، کہ ارے بھائی ہمارے پاس کہاں فرصت ہے دینے کی بھائی۔ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمان میرے ساتھیوں میں آؤ گے تو صحیح جنت میں، سب سے آخر میں آؤ گے، کیوں کہ تمہارے مال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اب کچھ صحابہ آئے، بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمار آئے، حضرت سلمان آئے، حضرت مقداد آئے، حضرت علی آئے، حضرت عثمان بھی آئے، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے۔ ارے آج بلال کو یہ درجہ ملا ہے، شاباشی ملی ہے۔ صدیق اکبر کہہ رہے کہ حضرت مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے ان کو بھی شاباشی دی، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ہنی اللہ کا یا ابا بکر ان للجنت لها ثمانیۃ ابواب وانت تنادى من کل باب۔ ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ یہ شاباشی دی۔ حضرت عمر آئے، فرمایا جی حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سفید موتی کا ایک محل بنایا ہے جنت کے اندر۔ میں نے ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، بابا نے روک لیا، محلن نہیں آ سکتے۔ بھئی کس کا ہے؟ کسی قریشی کا۔ کس کا؟ یہ فرمایا آپ قریشی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی قریشی ہوں۔ میں نے کہا میں انا قریشی، میں بھی قریشی ہوں۔ تو اس بابا نے کہا ھذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے پوچھا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو کہا عمر ابن خطاب، تیرا محل اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ پھر حضرت عثمان آئے، اجی حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیق فی الجنہ برفیقی فی الجنۃ عثمان ابن عفان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ابن عفان ہوگا۔ علی آئے، یہ فرمایا اجی مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اما ترضا یا علی ان یکون جنتک مقابل جنتی، علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی سب کو؟ ہاں اسی طریقے پر مقداد آئے، سلمان آئے، آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ہنی اللہ کا یا علی۔ 5 صحابہ، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ہنی اللہ کا یا علی، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری۔ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کی مشتاق ہے۔ جنت کہتی ہے اللہ پاک کوئی آوے نہ آوے ان 5 کو بھیج دے۔ ہمارے یہاں کبھی کوئی دلہا ہوتا ہے نا کہ خاص قسم کا، تو میں اس کو کہتا ہوں اے بھائی دیکھ، پیدر پہ لڑکے پیدا ہو نا، پیدر پہ ہو یا آگے پیچھے ہو، ان کے 5 نام رکھنا۔ یہ 5 ناموں کو حضور نے اپنی زبان سے کہا ہے، عمار، سلمان، ابو ذر، مقداد، علی، کہ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کے مشتاق ہے۔ ابو الدرداء ہے، یہ فرمایا آج حضور مجھے کچھ ملے گا نہیں، ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ یہ شاباشی مل رہی ہے کس بات پر؟ پاؤنڈ بہت تھے، ڈالر بہت تھے، کہنا زندگیاں سیدھی سادی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو الدہدہ، زمیندار تھے، مدینہ منورہ میں ان کے بڑے باغات تھے ابو الدہدہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدہدہ جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے،
اور جوش میں آ کر کہا بھائی ایک مسئلے میں بہت بڑی پریشانی ہے، اگر کوئی میرا یہ مسئلہ حل کر دے تو میں اس کے لیے دعا کر دوں۔ حضرت کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دروازہ ہے اور درخت لگا ہوا ہے، درخت اگا ہوا ہے، اب یہ درخت ہے کسی منافق کا، ہم کہتے ہیں بیچ دے تو بیچتا نہیں ہے، اب وہ اوپر چڑھتا ہے کام کرنے کے لیے، نیچے مائیں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ابو دہدا نے کہا کہ حضرت میں خرید لوں، میں جو بھی خریدے، جو بھی یہ درخت مجھے خرید کر دے دے، میں جنت میں اس کو کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ ایگریمنٹ ہو گیا، بات پکی ہو گئی، آپ نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، گواہ رہنا بھائی، یہ درخت خرید کر کوئی مجھے دے دے تو میں اس کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ابو دہدا کھڑے ہوئے، گئے اس کے پاس، بھائی درخت بیچے گا؟ کہ نہیں بیچنا، میں تجھے ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا۔ کیا قیمت دو گے؟ کہ دیکھ فلاں میرا باغ ہے سامنے، دیکھ 600 درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں گھر بھی بنا ہوا ہے، اس میں نہریں چھوٹی موٹی کھیلنے کے لیے بچے کو بھی بنی ہوئی ہے، میں سارا کا سارا باغ زمین کے ساتھ کھجور کے درخت کے ساتھ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو لے لے، مجھے ایک کھجور کا درخت دے دے۔ مدینہ منورہ میں ہم رہتے ہیں تو جو کھجور کے باغات ہوتے ہیں نا، تو زمین کی قیمت الگ لگتی ہے، کھجور کے درختوں کی قیمت الگ لگتی ہے۔ یہ کھجور کے درخت اس کا یہ بھاؤ ہے اور زمین کا یہ بھاؤ ہے۔ اپنی طرح نے باغ لے لیا تو سارا کا سارا آ گیا، وہاں یہ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے، اور دونوں ایک ساتھ چاہیے تو بھاؤ بڑھ جائے گا، کیونکہ کھجور کا درخت جلدی اگتے نہیں ہے، باپ اگاتا ہے تو پوتا کھاتا ہے، جب دادا پوتا تب بیچ والے کو تو ملتا ہی نہیں، اتنا آہستہ 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 وہ درخت پروان چڑھتا ہے۔ وہ تیار ہو گیا منافق جو تھا، وہ کہا میں جاتا ہوں، مجھے قبضہ دے دو۔ تو ابو دہدا نے کہا کہ میں ابھی حضور کے پاس چلا جاؤں، پھر اس کے بعد، لیکن بات پکی، یہ کا بات پکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو دہدا نے کہا کہ حضرت میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا اور میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، اب آپ چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار بنائیں، چاہے دروازہ بنا دیں، جو کرنا ہے کریں آپ، لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا گواہ رہنا بھائی، انتم الشہداء، گواہ رہنا، انتم الشہداء، شہداء کا مطلب گواہ رہنا، جنت میں ابو دہدا کو میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ اب سب صحابہ کے سامنے اعلان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کمرے میں چلے گئے، چلے بھی الحمدللہ آج ایک مسئلہ حل ہو گیا، اب بے پردگی نہیں ہوگی، اس کو توڑ کر دیوار بنا دیں گے، جو بھی ہوگا کر لیں گے، بعد میں مشورہ کریں گے اس کا۔ ابو دہدا باہر نکلے تو صحابہ نے مبارکبادی دی، مبارک مبارک۔ ارے بھائی کائے کی مبارکبادی دے رہے؟ ان کا جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا، اس کی مبارکبادی دے رہے۔ ابو دہدا نے کہا ارے بھائی جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا، مجھے تو اس پر مبارکبادی دے رہے ہو، لیکن مجھے تو اس سے زیادہ اس پر اتنی خوشی نہیں ہے، مجھے تو اس پر خوشی ہے کہ میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میرے جنت بھی تو پکی ہو گئی۔ یہ سوچ تھی ان کی، میں جب کھجور کا درخت ملے گا تو زمین بھی ملے گی، اور جب زمین بھی ملے گی تو میں گیا تو پھر نکلوں گا تھوڑی وہاں، اس لیے میری جنت بھی تو پکی ہو گئی۔ یہ ابو دہدا سیدھے گئے اپنے باغ میں اور اعلان کیا یا امت دہدا، او دہدا کی ماں نکل۔ دہدا یہ چھوٹے تھے، ایک ہی بیٹا تھا ان کا دہدا، اور یہ دونوں ماں باپ تھے۔ یا امت دہدا، او دہدا کی ماں نکل، اس باغ کا تو سودا ہو گیا ہے۔ تو بیوی قریب آئی، دروازہ کھولا اور دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، تو بیوی نے پوچھا کتنے میں سودا ہوا؟ جو کہا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اتنے میں سودا ہوا ہے۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے
نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج۔ ارے میرا شوہر کتنا پیارا ہے، واہ واہ میرا شوہر کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی انگلینڈ کی حور ہوتی تو بھائی ارے دماغ خراب થઈ ગયું છે, આટલા પાઉન્ડ આપી દીધા મસ્જિદમાં, દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે, 4 મહિના જમાતમાં નીકળી ગયા તમે, અરે દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે, આટલા બધા પૈસા હોસ્પિટલમાં આપી દીધા। اور وہ مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اس پر شاباشی ملی ہے۔ آخر میں ماں عائشہ آئی ہیں اور ماں عائشہ نے کہا حضور سب کو جو ہے آپ نے سب کے مناقب بیان کر دیے، میرا کیا ملے، مجھے کیا ملے گا وہاں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے مبارکبادی ہے۔ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ نام تھا عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے عائش، حضور پیار میں فرماتے تھے اویش، حضور پیار میں فرماتے تھے حمیرہ، حضور پیار میں فرماتے تھے صدیقہ، حضور پیار میں فرماتے تھے عفیفہ۔ تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ میرے مناقب شاباشیہ۔ آخر میں حسن حسین آئے، نانا جان ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی لکما یا ریحانتی، اے میرے دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تم جاؤ گے تب جا کر جنت کی زینت اور آخری ٹچ ہوگا، ٹچ۔ یہ کائیں پر مل رہا ہے؟ پیسوں پہ نہیں مل رہا، اعمال صالحہ پر مل رہا ہے۔ بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اس لیے 7:45 تو ماشاءاللہ بجے گئے ہیں الحمدللہ۔ اتنا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو بھی کام کرے، نماز بھی پڑھیں تو نیت کرے میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، 3 دن بھی جائیں نیت کرے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، چلے بھی جائیں نیت کریں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، حج پر بھی جائیں، عمرے پر جائیں۔ آپ کے یہاں سے لوگ بہت عمرے پر آتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اچھی چیز ہے، حرمین شریفین کی حاضری ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس پر جو ہے شاباشی ملتی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ہدیہ تو مجھے تم لوگوں سے لینا چاہیے، لیکن میں تمہارے لیے لایا ہوں ہدیہ، ٹینشن مت لینا، آپ لوگوں کے لیے ہدیہ لایا ہوں میں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار۔ تو میں کہتا ہوں کہ انگلینڈ میں تو پراپرٹیاں بہت بنا لی ماشاءاللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پراپرٹی دے، لیکن جب انگلینڈ میں بنے تو جنت میں بھی تو پراپرٹی بناؤ، جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ جب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے تو کچھ اپنا وہاں پر بھی حصہ ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا یونس، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ انگلینڈ میں بھی دے سکتا ہے، مکہ میں بھی دے سکتا ہے، مدینہ میں بھی دے سکتا ہے، منوبر میں بھی دے سکتا ہے، گجرات میں بھی دے سکتا ہے، سب جگہ دے سکتا ہے۔ وہاں جب دے سکتا ہے یہاں نہیں دے سکتا۔ اس لیے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جو ہے 1 بنگلہ تیار، 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار، 40 مرتبہ پڑھو 4 بنگلے تیار۔ چونکہ ہمارا سبق ساری دنیا میں لوگ بہت سنتے ہیں تو میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ 2 بنگلے بنا لو، 2 دکانیں لے لو، 2 پلاٹ لے لو اور نام پر کرانے جاؤ تو حساب کتاب مانگتے نہیں مانگتے، یہ پیسہ تم کہاں سے لائے؟ یہ سب جگہ ہے۔ یہ ہمارا اللہ اتنا ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر کیوں نہیں ہے؟ انگلینڈ کا بنگلہ دکھائی دیتا ہے، جنت کا بنگلہ دکھائی نہیں دیتا، وہ مرنے کے بعد آئے گا۔ اس لیے جتنے بنگلے بناؤ، میں تو یہ کہتا ہوں
رات کو نیند نہ آوے تو یوٹیوب مت دیکھو، رات کو نیند نہ آوے تو کروٹیں زیادہ مت بدلو، بغیر گنے ہوئے بنگلے بنانے شروع کر دو، جنت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے رہو، انشاءاللہ بنگلے بھی بن جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ اب ہمارا کام بہت بڑا، ہمارے شاگرد بہت بڑے، تو میں نے ایک کورس بنا دیا 1 ہفتے کا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 ہفتے میں پورا کرو۔ 1 دن میں تو آدمی نہیں پڑھ سکتا، مشغول رہتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو، میں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، 1 ہفتے میں تو آسانی سے آدمی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اس کا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنی صورتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بتائی ہے۔ کئی صحابہ تھے جو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کو پوچھو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں، یہ پوچھو، جا کے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے، اس میں ہمارے اللہ کی بڑائی ہے، عظیم رب کی عظیم بڑائی ہے، ہمارے عظیم رب کی، ہمارا پیارا اللہ جو عظیم ہے اس کی بڑائی ہے، ہمیں پسند ہے، محبوب ہے۔ تو حضور نے جواب کیا دیا، ان سے جا کر کہو اگر تم کو یہ صورت محبوب ہے تو اللہ کو بھی تم محبوب ہو، اگر تم اس صورت کو پسند کرتے ہو تو اللہ بھی تم کو پسند کرتا ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب تو ہمارے یہاں دیکھا، ہم نے تو کہنا شروع کیا الحمدللہ، تو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں جاتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو پیدل جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں، او نانا دادا جتے میں بے بنگلے بڑا بھی نہ کیا، آتے بے بنگلے بڑا بھی نہ کیا، اس کا استحضار رکھو، اور اس کی فضیلتیں بہت آئی ہیں، اور کئی سلف صالحین کا اس کا معمول رہا ہے کہ وہ اس کے بعد دعائیں منگواتے تھے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور بہت آسان ہے۔ تیسری ایک اہم بات، ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لو آپ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا جو 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ اب ہم نے پڑھا تو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی، دنیا میں تو نیکی کی قدر ہوتی نہیں ہے، قدر وہاں ہوگی۔ 1 مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ ہماری شریعت میں نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت ہیں اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت ہیں، یعنی آسان ہے، گناہ معاف کرانا بھی آسان، نیکیاں بڑھانا بھی آسان۔ مشکل کیا ہے؟ قبول کرانا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اور قبول اللہ بغیر اخلاص والے کا نہیں کرتا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہم قبول کرتے ہیں، اس لیے تقوی اپنی زندگی میں لاؤ گے انشاءاللہ۔ اب ایک قصہ بیان کر کے بات ختم کروں، گناہ معاف کرانے کا ایک سبب بتا دوں آپ کو۔ ایک بڑے میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مجلس بھری ہوئی تھی، دروازے پر کھڑے رہے، ہاتھ میں عصا تھا۔ حضور نے فرمایا کچھ کہو گے؟ تو بڑے میاں نے وہاں کھڑے کھڑے کہا، وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیے تم نے؟ تو وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں، شرک نہیں ہے، باقی سارے گناہ ہیں جتنے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آؤ قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ۔
اور بڑے میاں کھٹ کھٹ جیسے بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لاٹھی رکھی تو حضور نے کہا قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ. یہ کہا یہ گناہ تم نے کیے تو تم مایوس مت بنو. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں. یہ جملہ یاد رکھنا، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا میں پڑھا رہا ہوں تم پڑھ لو. وہ صحابی کو بڑے میاں کو 3 مرتبہ دعا پڑھوائی. کتنی مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ. میں بھی آپ کو پڑھواتا ہوں، پڑھو میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. 3 مرتبہ پڑھوایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ سب صحابہ کے سامنے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم قد غفر اللہ لک. بڑے میاں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. تو آج ہمارے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے. آپ سمجھ گئے؟ یہ میری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آپ کے انگلینڈ میں پڑھی جاتی ہوگی ماشاءاللہ. یہ سارے حوالے میں نے اس میں ڈال دیے، یہ دعا بھی لکھ دی ہے میں نے اس میں. اس لیے یہ دعا مانگنے کا بھی اہتمام کرو. اور ایک حدیث اور بتاؤں، آسمان کی طرف جو آدمی 3 مرتبہ دیکھ کر کہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا. کتنا آسان ہے گناہ معاف کرانا بھائی. میری کتابیں نے بکھری موتی، اس میں سارے قصے آپ کو ملیں گے. تو نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب. بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقہ کا ثواب. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں سے مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتا ہے. گھر جا کے عمل کر لینا کہ باپو نے کہیوں سے کہ متارا سامنے تاکہ نے ہنسوں، تمہارا سامنے تاکہ نے ہنس، لیکن محبت سے ہنسنا. یہ کہا مولانا نے کہا اس لیے ہنستا ہوں، لیکن میری تیری جو لڑائی ہے وہ تو ہے ہی، اس سے ثواب نہیں ملے گا. میاں بیوی دونوں محبت سے دیکھیں اور محبت سے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں، اللہ بھی ہنستے ہیں. اور آج کل تو راتیں آپ کیا اتنی لمبی ہے، آج کل تو اتنی لمبی ہے کہ ہر رات آپ اللہ کو ہنسا سکتے ہو. تہجد میں اٹھاؤ بیگم کو، بیگم آپ کو اٹھا دے، اللہ ہنستے ہیں. کوئی آدمی تہجد پڑھ مسجد میں آئے اور پہلے سے پکڑنے کے لیے جلدی جلدی آئے، اللہ دیکھ کر ہنستے ہیں. عرفات کے میدان میں کوئی آدمی جائے، اللہ ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں. تو اپنے اللہ کو کبھی کبھی ہنسایا بھی تو کرو، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اخلاص ہوگا. یہ حدیث یاد ہوں گی، یاد رکھنا. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی. جب دونوں اللہ کے لیے مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل ہم کھولیں تو پانی کے ساتھ دھڑ 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 گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں. نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے. مسئلہ کیا ہے؟ قبول کرانا. قبول کرانا، قبول کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. بس ایک مسئلہ کہہ کر بات ختم کروں. دل 2 قسم کے ہوتے ہیں. دل کتنے قسم کے بھائی؟ تو ایک دل کا نام ہے قلب سلیم. قلب سلیم کا مطلب یہ کہ جس دل کے اندر کوئی کچرا نہیں، سمجھ گئے نا؟
نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ کسی کے بارے میں بدگمانی ہے. اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. تو قلب سلیم والی کی عبادت بھی قبول، اس کی دعا بھی قبول، اس کا قرآن کا پڑھنا بھی قبول، سب قبول. اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم. قلب سقیم کہتے ہیں جس دل میں کچرا بھرا ہوا ہو، حسد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بدگمانیاں، کینہ، کپٹ، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ کوئی عبادت، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دل میلا ہے. ہاں نیکیاں ملیں گی. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ابھی یہاں اس مسجد میں، مسجد تقویٰ ہے نا، مسجد تقویٰ میں نماز پڑھی. اللہ ہم سب کو تقویٰ دے دے عافیت کے ساتھ. یہاں نماز پڑھی ہم نے. اگر جو ہے دل کی صفائی کے ساتھ پڑھی تو عشاء کی نماز فرشتہ کیا کہے گا؟ نیکیاں بھی لکھے گا، قبول بھی کرے گا. ہو گیا قبول، اوکے، ڈن ڈن، کام تھے گی. اور اگر میلے دل کے ساتھ پڑھی تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، فرض اتر گیا، نیکیاں بھی مل گئی، لیکن قبول نہیں کرنا، قبول نہیں کرے گی. قبول بھی ہے جو اصول ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین. تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے. نیکیاں لینا دینا ہے تو بہت آسان ہے ہماری شریعت میں. ہماری شریعت میں گناہ معاف کرانا بہت آسان، ہماری شریعت میں نیکیاں بڑھانا بہت آسان. سب سے زیادہ مشکل قبول کرانا. ابا کہتے تھے ایک گشت بھی اگر قبول ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ایک گشت، ایک عمرہ بھی ہمارا قبول ہو گیا تو نجات کے لیے کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میں 3 چلے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرشتہ بنا کر واپس لائے. حضرت نے کہا نہ بھائی، میں فرشتہ بنانے کی دعوت دیتا ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں انسان بن کے آنا بھائی، فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دعوت کا کام فرشتہ بنانے کا نہیں ہے، انسان بن کے آنا. کہ انسان بن کے آنا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تو جو ہے نا تقویٰ لے کر آنا. اسی لیے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک چلہ دینا، سب سے بڑا فائدہ بتاؤں چلے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ چلے میں کیا ہوتا ہے بتاؤں؟ 40 دن ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. 40 دن جماعت کے ساتھ نماز ہے، 40 دن مسجد کا ماحول ملتا ہے، 40 دن آدمی دعاؤں میں رہتا ہے، گش میں رہتا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا رہتا ہے. 40 دن میں اثر آتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے چپکے اللہ تعالیٰ سے مقبولیت مانگو. لوگ آتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور بیانات بھی سنے ہوں گے. جو بڑی عمر کے ہوں گے انہوں نے بیانات بھی سنے ہوں گے، ملاقات بھی کی ہوگی. اب والد صاحب کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا اللہ کا راستہ میں نکڑوں تو چھو پڑ کے اخلاص نظر آپ تو نہیں، کہ مزہ نہیں آتی. مولانا اخلاص آگے وہ کرو. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی جیسا بھی ہے تو نکل، اخلاص تو آخر میں آتا ہے، پہلے دن میں نہیں آتا. پھر کہتے تھے کہ دیکھ کوئی پھل اگر ہمیں اس کا جوس چاہیے تو پہلے دن جوس آتا ہے کہ آخر میں جوس آتا ہے؟ جوس آخر بھی آتا ہے. اخلاص آخر بھی آئے گا تو لگا رہے. شیطان تجھے نکال نہیں دے رہے، شیطان یہ کہہ کر بہتا رہا ہے تجھ کو. اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے دل میلے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے دل بیمار ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے؟ اتنا کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. حالانکہ نبی کے دل سے پاک کس کا دل ہو سکتا ہے؟ خود دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. اے اللہ میں سلامتی والا دل چاہتا ہوں. قرآن شریف میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اللہ سے قلب سلیم مانگو گے انشاءاللہ. اس کے بعد دعائیں بھی قبول، اس کے بعد حج بھی قبول، گشت بھی قبول، اس کے بعد اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی قبول، اور آدمی کام میں لگا رہے. اب بتاؤ آپ سب سے پہلے یہ نیت کرو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ دعوت کے کام کو ہم ہمارا کام بنائیں گے.
لیکن محبتوں کے ساتھ۔ ایک جملہ یاد رکھنا، یہ اہم نصیحت کہہ رہا ہوں میں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں سے بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے۔ اس لیے زبان کا میٹھے بول بولو۔ حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے وہاں نظام الدین، تو مجھے کہتے تھے یونس، اے یونس سانبھر، کان کھلا رکھوانا، آنکھوں کھلی رکھوانی، زبان بند رکھوانی۔ یہ حافظ صاحب مجھے کہتے تھے، وہ آتے تھے وہاں تقریباً جب بھی تشریف لاتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ مجھے کہتے تھے کہ کان جیسے نہیں کھلا رکھوانا اور آنکھوں بھی کھلی رکھوانی، ایسا کرتے، ایسا چالی چیزیں، اور زبان بند رکھوانی۔ اس لیے حق حق ہے، چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے، باطل باطل ہے، چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے، سچ سچ ہے، چاہے کوئی اس کو نہ مانے، اور جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے ساری دنیا اس کو مانے۔ اس لیے ہمارا کام ہے حق کے ساتھ رہنا، حق کی آواز کو بلند فرمانا، اور حق والوں کے ساتھ رہنا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ دیکھو زیادہ فائدہ آپ کا ہی ہوگا انشاءاللہ، کہ میری دعا میں پارٹنر، میرے بیانوں میں پارٹنر، میرے سبق میں پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمے آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، اس میں پارٹنر۔ اتنی اچھی پارٹنرشپ کہاں ملے گی بھائی؟ بغیر پاؤنڈ لگائے روکڑو دھم دو، خالی دعا کرنی ہے۔ کرو گے میرے لیے دعا انشاءاللہ؟ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ۔ خالد پانی کرے انشاءاللہ ہمت کرے. Who is ready inshallah? 4 months inshallah, 40 days. December holidays are coming up inshallah. Who is ready for that inshallah? Come brothers mashallah. کون تیار ہے؟ Mashallah. بھر کے دو. And give, 4 مہینہ ہر سال. ارے واہ، کہاں کے ہیں ہمارے محترم؟ کہاں سے ہے؟ بولٹن سے بولٹن ماشاء اللہ. جی مولانا 4 مہینہ پیدل ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. جی ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ثاقب. کہاں سے؟ نیلسن سے. اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے ماشاء اللہ. 4 months ماشاءاللہ. Your name؟ نور مشفق. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. بنگال کے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ قبول. کب ماشاءاللہ دسمبر کی چھٹیوں میں ماشاءاللہ مولانا صاحب ماشاءاللہ مانچسٹر سے آئے ہیں. اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے. جی ہمت کرے. کم بردر ماشاءاللہ. ہمارے حسین بھائی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کہاں کے حسین بھائی؟ یہی کے. یہی کے. جی ماشاءاللہ. 4 months ماشاءاللہ. اللہ میک اٹ ایزی. اللہ اکثر ماشاءاللہ. کم بردر ماشاءاللہ. جی مولانا عبدالغفور صاحب ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. 4 مہینہ. بہت اچھا. جی منیر خان صاحب ماشاءاللہ. اور بولو. کیا ارادہ؟ 40 میں. کب سے انشاءاللہ؟ دسمبر. اللہ قبول فرمائے. جی 4 months پیدل ماشاءاللہ. ڈاکٹر ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. یہاں پیدل ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. جی 10 مسئلہ. کب سے؟ دسمبر ہالیڈے میں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جی اور بھی ہمت کرے. کم بردر جنسز میکنگ ٹینشن از ویل انشاءاللہ. 4 مہینے. کیا نام؟ احمد. فرام جامعہ ماشاءاللہ. جامعہ پلیکٹن سے احمد ماشاءاللہ. جی کرسمس ریاض ماشاءاللہ. جی بدر محمد احمد. 10 days. ماشاءاللہ. اللہ میں کی چیز ہے. اللہ سے ماشاءاللہ. ہمت کرے ساتھ بولے بھائی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور بولو. بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. انگلینڈ والے بہت اچھے ہیں. 4 مہینہ. یہ نیم مسجد المؤمنین پوری جماعت انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جی کیا نام بھائی؟ ایوری ون 3 days. کیا نام؟ ضیاء الرحمان. اللہ قبول ماشاءاللہ. کرنا آسان فرمائے. اللہ آسان کرے. اور بتاؤ. اور بھی ہمت کرے ساتھ انشاءاللہ. 10 days December. یہ نہیں
آپ کے یہاں دسمبر میں چھٹیاں ہوتی ہیں؟ جی جی 10 دن کی یہ چھٹی ایسی ہوتی ہے کہ کام والوں کو بھی چھٹی ہوتی ہے اچھا الحمدللہ. اور یہ چھٹی ایسی ہوتی ہے کہ اگر سب نکلیں گے نوجوانوں کو لے کر نکلیں گے یہ نوجوان سمر کی جو لمبی چھٹی ہوتی ہے اس میں چلنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. اچھا جی ہمت کریں گے. Well, MashaAllah, youngsters making tension, inshallah. At least for 10 days, inshallah. You know, who is ready, inshallah, to spend 10 days in the path of Allah in the December holidays, MashaAllah. 10 days, you name? Arif, MashaAllah, from Masjid Taqwa, Allah make it easy, Allah akbar. ماشاءاللہ Masjid ماشاءاللہ. Taqwa والے کتنے جماعتوں پہ ارادہ کرتے ہیں؟ ہم ان جماعت سب Masjid Taqwa, inshallah. ذاکر ذاکر کیا 3 جماعتیں ماشاءاللہ دسمبر کی چھٹی ہو مسجد تقویٰ سے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے. اللہ میں کی دیز ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ. ہمت کریں انشاءاللہ. دکھائیے ماشاءاللہ. اور بتاؤ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں. جس کرم سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا اللہ ہم سب کو نبی کے پڑوس میں جمع کر دے. 10 days اس میں ماشاءاللہ حافظ ماشاءاللہ قبول فرمائے. اللہ نکلنا آسان فرمائے. ماشاءاللہ. ہمارا حافظ صاحب رحمۃ اللہ used to say, you know, کہ اگر 1 لاکھ پاؤنڈ ہمارا لگ گیا اور ایک نوجوان بن گیا یہ بھی سستا سودا ہے. کم بردر تو یہ نوجوان یہ بہت they are the break of the nation, you know, either they are make of a nation or they are the break of the nation. تو ہمت کرے ساتھی انشاءاللہ. In these December holidays, inshallah, we will go ourselves and inshallah we'll take, you know, our youngsters with us, inshallah. اور بعد میں بھی نیتیں کریں. دسمبر کیا جب بھی ہمیں فرصت ملے ہمارے مرکز میں آؤ مشوروں میں آؤ اور نام لکھاؤ. کبھی ہم 3 چلے کے لیے تیار ہیں چلے کے لیے تیار ہیں. اب تو گونگے بہرے لنگڑے یہ بھی سال کے لیے نکل رہے 6 مہینے کے لیے نکل رہے. سب کا ارادہ ہے نا اللہ پاک ہمارا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین. اور دوسرے اور بھی انشاءاللہ مزید ارادہ کریں اور دوسرے اور ساتھیوں کو بھی تیار کریں انشاءاللہ. کل کا پروگرام ہے ہمارا کل انشاءاللہ مسجد ولی کے اندر 8 بجے عشاء کی نماز ہوگی پریسٹن ویو روڈ. اور حضرت کا انشاءاللہ مسجد ولی کے اندر عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا. وہاں ساتھی خود بھی پہنچے اور انشاءاللہ ہمارے بھائی کے اور ہمارے دوستوں کو بھی انشاءاللہ یعنی محنت کر کے اور ان کو بھی یعنی ساتھ میں تیار کر کے لے کے آئے انشاءاللہ. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. 8 o'clock will be Isha namaz in Masjid Wali tomorrow on Preston New Road, and inshallah Hazrat will give a program there inshallah. And on Wednesday inshallah in Musalla Maryam on Shebrau St Mary's inshallah waha 7 o'clock will be Isha namaz, and after Isha namaz inshallah Hazrat will give a program there inshallah. So pass the message on. Allah make it easy inshallah. آؤ گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو ہدیہ دیا نا 313 مرتبہ سورہ اخلاص 313 مرتبہ درود شریف 313 مرتبہ استغفار اور 313 مرتبہ سورہ فاتحہ. اس ہدیے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار ایماندار. جس کو بھی میں نے بتایا الحمدللہ کوئی کسی نے بھی آ کر شکایت نہیں کی کہ مولانا میرا کام نہیں بنا. اللہ نے کام بنایا. سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. تو جہاں جاتا ہوں یہ میرا ہدیہ دیتا ہوں ان کو. پھر یہ میری تصویر ہے اس کا نام بھی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار ایماندار. اب سارے مجموعوں کو دے نہیں سکتا لیکن جہاں جاتا ہوں وہ اماموں کو دے دیتا ہوں. تو یہاں 2 امام ہیں اور اس بچے نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا بہت پسند آیا اور اس نے جو نعت پڑھی سلام یہ ہمارے دیوبند کے ہیں. یہ پڑھنے والے جو ہے وہ ہمارے خاص لوگوں میں ہے. تو ایک ان کو دیتا ہوں لے. اس کا کیا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار ایماندار. پاؤنڈ بھی بہت لگے گی یہ برکتی ہے بغیر محنت کے پاؤنڈ آئیں گے انشاءاللہ. مجھے امام صاحب ایک آپ کی اور دوسرے امام صاحب مجھے میں پہچانتا نہیں ایک ان کو دے دینا. ٹھیک ہے چلو دعا کر لو بھائی. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مسجد والوں کو قبول فرما قرب و جوار والوں کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے
اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا یہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں تو جانتا ہے کوئی ہارٹ کی بیماری میں ہے، کوئی کڈنی کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں، کوئی گھٹنے کی بیماری میں، ان سب کو تو شفا دے، اور اے اللہ جنات بھی اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، اور اے اللہ جانور بھی اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، اس لیے کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے میں جو بیمار ہوں ان سب کو تو شفا دے، اور جس کی جو ضرورت ہو ان کے ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے مولا کریم آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرش پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے کرسی پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے طوبہ درخت کی جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے صفا کے جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے مروہ کی جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے عرفات کے میدان میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے مینا کی پہاڑیوں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو مزدلفہ کے میدانوں میں لکھے۔ اے اللہ آپ کے وہ اسماء حسنی جو قرآن میں آپ نے نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو تیرے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے زبور میں اتارے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے تورات میں اتارے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے ناموں کے طفیل اور برکت سے دعا مانگتے ہیں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہے ان برائیوں سے تو ہمیں بچا لے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں مسجد تقویٰ میں جمع کیا ہے، اسی کرم سے تیرے اسی کرم سے جنت کے بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما، تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما، تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم انگلینڈ آئے، لوگوں نے ہمیں بہت اچھے اچھے کھانے کھلائے، جنہوں نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جنہوں نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما،
مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے اسباق کو قبول فرما، واٹس ایپ کے ہمارے سبقوں کو قبول فرما، ہمارا سبق جو سنے اور اس کو آگے پھیلائے، اے اللہ اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب یہاں سے اٹھ کر ہم اپنے مقام پر جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی الیاس بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت کا لباس پہنا دے، ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، ہم سب کو عافیت کا لباس پہنا دے، ہم سب کو زہد کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اور جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اور جہاں پر آمین کہی جائے ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔